امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی عورت کا انجام آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جوخہ جگر گوشہ فاطمہ الزہرا اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے، اپنے حلم، بردباری، صبر اور اعلیٰ اخلاق کے سبب کریم اہل بیت کہلاتے تھے۔ ان کی زندگی سراپا محبت، معافی اور قربانی سے بھرپور تھی۔ واقعہ زہر دینے کا پس منظر: تاریخ کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ یہ زہر ان کی اپنی بیوی نے دیا، جو معاویہ بن ابو سفیان کے بہکانے اور لالچ میں آ گئی تھی۔ اس عورت کو دنیاوی دولت اور اقتدار کی لالچ دی گئی۔ روایت میں آیا کہ معاویہ نے اس سے کہا، اگر تم حسن کو زہر دے دو تو میں تمہیں بڑی رقم دوں گا اور اپنے بیٹے یزید سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ لالچ میں آ کر امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے امام حسن علیہ السلام کو دودھ یا شہد میں زہر ملا دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے وہ نوش کیا تو جسم میں شدید تکلیف پھیل گئی۔ کئی دن کے بعد آپ علیہ السلام نے صبر کے ساتھ جان خالق حقیقی کے حوالے کر دی۔ امام حسن کی شہادت: یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ زہر میرے بھائیو اتنا شدید تھا کہ آپ علیہ السلام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی کہ میرا جنازہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانا، مگر دشمنوں نے وہاں دفن کی اجازت نہ دی۔ یوں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میرے بھائیو، زہر دینے والی عورت کا انجام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس عورت نے زہر دیا تھا، آخرکار اس کا انجام کیا ہوا۔ دنیا کے لالچ میں دین بیچنے والی جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ عرصہ بعد معاویہ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ اس سے یزید سے شادی نہیں کی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جس نے اپنے شوہر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، وہ کسی کے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے۔ تاریخ کے مطابق اسی زہر کا اثر کچھ عرصہ بعد خود جدہ پر بھی ظاہر ہوا۔ اس کا جسم سڑنے لگا، منہ سے بدبو آنے لگی اور وہ سخت اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ روایت میں ہے کہ وہ پاگل سی ہو گئی تھی اور ذلت و رسوائی کی حالت میں ہی وہ مر گئی۔ سبق اور پیغام: یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے میرے بھائیوں کہ ظلم کبھی باقی نہیں رہتا، خواہ کتنا ہی عرصہ گزر جائے، خواہ کتنا ہی ظلم کوئی کر دے۔ جو شخص اہل حق کے ساتھ خیانت کرے، دنیا کے تھوڑے سے لالچ کے بدلے میں آخرت گنوا دے، اسے نہ دنیا میں عزت ملتی ہے، نہ ہی آخرت میں نجات ملتی ہے میرے بھائیوں۔ امام حسن علیہ السلام کا صبر، حلم اور معافی آج بھی ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور جدہ کا انجام ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد دلاتی رہے گی کہ ظلم وقتی ہوتا ہے، مگر میرے بھائیوں اس کا انجام ہمیشہ کے لیے رسوائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔